ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم لائق صد احترام ناظرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں چل رہی ہیں، ہم ان بابرکت ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ بابرکت اور یہ نورانی لمحات ہمیں زندگی میں بار بار عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں ہم نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور نماز میں سستی اور نماز کو چھوڑنے والوں کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چند باتیں نماز کے فضائل و مناقب اور نماز کو کس انداز میں ادا کیا جانا چاہیے کہ وہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری پسندیدگی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری کثیر تعداد میں احادیث طیبہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو نماز پڑھنے والوں کی اہمیت اور نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت کے انعامات کی بشارتیں دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں تو ہم بخوبی نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بلڈر اور ایک معمار یعنی عمارات کو تعمیر کرنے والا جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس میں وہ ستون کھڑے کرتا ہے۔ ایک کمرہ ہوتا ہے تو اس کمرے کے لیے بھی ستون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ستون مضبوط اور پختہ ہو تو ان ستونوں پر کھڑی ہونے والی عمارت بھی مضبوط رہتی ہے اور بہت دیر تک وہ عمارت پائیدار رہتی ہے اور لوگوں کے استعمال کے قابل رہتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال دین ایک عمارت ہے، ایک گھر ہے کہ جس گھر کو بنیاد اور جس گھر کو ستون جس چیز نے دیا وہ نماز ہے۔ اگر ہم نے اس گھر دین کے ستون یعنی نماز کو پختہ کر لیا، اس کو مضبوط کر لیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے مکمل دین کو یعنی اس گھر کو اس خوبصورت انداز میں پختہ اور قائم کر لیا ہے کہ وہ ہمارا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدگی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، کہ ستون جس طرح سے ایک عمارت کے لیے ضرورت اور اہمیت رکھتا ہے اور لازم اور ملزوم ہے، اسی طرح سے دین کے لیے نماز کا قائم کرنا بھی اسی قدر ضروری ہے جس طرح ایک عمارت کے لیے ستون ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کا یہ عمل، نماز کا ادا کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے اور وہ اس کے ذریعے سے اس بندے کے گناہوں کو کس قدر مٹاتا ہے۔ نماز کے ادا کرنے پر تو جو انعام اور اکرام ملنے ہیں وہ تو اپنی جگہ، آئیے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب جاتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے گھر میں
وضو کر کے اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے تیار ہوتا ہے اور پھر گھر سے مسجد کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کو ہر قدم پر نیکی عطا کرتا ہے اور ہر قدم پر اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کے لیے اہتمام کا کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، تو پھر نماز کا ادا کرنے والا کس قدر اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کا حقدار بنتا ہوگا۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث طیبہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی مجلس ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس نہر میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، اس میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، وہ تو بالکل پاک اور صاف اور شفاف رہتا ہوگا کہ جو دن میں 5 مرتبہ نہر میں نہا کر غسل کر کے اپنے جسم کو صاف کرتا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نمازی کی مثال اسی بندے کی سی ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ نہر میں غسل کر کے اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت وضو کر کے اہتمام کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کا فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے اسی طرح سے پاک اور شفاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حدیث مبارکہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور کس قدر مسلمانوں کو اس بات کی جانب راغب کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مسلمانوں تم 5 وقت نماز پڑھتے رہو، تمہارے قریب کوئی برائی بھٹک ہی نہیں سکتی۔ تم 5 وقت نماز پڑھتے رہو، تمہاری ذات سے کوئی گناہ کا عمل سرزد ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا سوچ، تمہارا خیال، تمہاری فکر بھی پاک اور شفاف ہو جائے گی، نفاست والی ہو جائے گی، اور تمہیں اللہ رب العزت گناہوں سے پاک فرما دے گا، اور گناہوں سے پاک کر کے تمہیں نیکیوں کا ایسا پہاڑ عطا کر دے گا کہ تم پھر اللہ کی رحمت کی آغوش میں اس طرح سے آ جاؤ گے کہ اللہ تمہیں اپنی رضا بھی عطا کر دے گا، تمہیں اپنی خوشنودی بھی عطا کر دے گا، اور تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بھی بنا لے گا۔ اسی طرح سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر نکلتا ہوں، یعنی مدینہ شہر سے باہر کی جانب جاتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت مجھے حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خزاں کا موسم ہے، یعنی جس موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر تھوڑا سا ہلایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ٹہنیوں کو ہلایا تو پتے بھر بھر کر گرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری، دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے اس خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے جھڑ رہے ہیں، نماز کو جو پختگی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جو قائم کر لیتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی تسلسل اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ جھڑتے رہتے ہیں۔ نماز کو قائم کر لو، یہ تمہارے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی کہ نماز کو پختگی کے ساتھ تھام لو، تمہارے گناہ جھڑتے رہیں گے اور تمہارا ظاہر اور باطن گناہوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے رحمت، اس کی نعمت اور اس کے انعام و اکرام سے سرشار ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ بر وقت نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو میری نماز کو بر وقت پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو میری رحمت پر یہ بات لازم ہو گئی ہے کہ میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں۔
کتنا آسان سا جنت کا سودا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز کو تھام لو، نماز کے دامن کو تھام لو، نماز کی پابندی اور باقاعدگی کو اختیار کر لو، اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ ساری احادیث طیبہ مسلمانوں کو نماز کی جانب راغب کرنے کے لیے ہیں۔ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کی بارش کی بشارتیں سنا رہی ہیں، اور انہی بشارتوں سے سبق حاصل کر کے جب ہمارے اسلاف نے نمازوں کو قائم کیا تو ان کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہو گئیں کہ جب ان نمازوں میں غفلت ہونے لگتی تو پھر بارگاہ خداوندی سے ان لوگوں کے لیے احکامات ہوتے تھے، بارگاہ خداوندی سے اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کو اس بات کا جو ہے ان پر اس بات کا اظہار کیا جاتا تھا کہ تم اس خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس قدر انہماک کے ساتھ اور اس قدر میرے خوف میں، میری محبت میں ڈھل کر نماز ادا کرتے ہو کہ وہ نمازیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر پسندیدہ ہیں۔ اسی حوالے سے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہر ایک نے سن رکھا ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے اور بڑے ہی مایہ ناز عالم دین، اللہ رب العزت نے انہیں علم و معرفت کا ایک عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی شیخ شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیر اور مرید کا ایک واقعہ، یہ پیری اور مریدی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے کا یہ خوبصورت واقعہ اسی نماز کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب مزاج اللہ رب العزت کے ولی کامل ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت نے باطن اور معرفت قلب کا وہ عظیم مقام اور منصب عطا فرمایا ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف کر دیں مگر شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام کو نہ پہنچ سکے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ مولانا جلال الدین رومی علم و معرفت کا ایک عظیم ذخیرہ تھے، ایک عظیم سرمایہ تھے، اور اس دور میں ان کے پائے کا کوئی اور عالم نہ تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھے ہیں اور اپنے علم کے حوالے سے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مجذوبانہ انداز میں وہاں آ جاتے ہیں اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کتابوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی نے ایک مجذوب کو جب دیکھا کہ یہ کیسی بات پوچھ رہا ہے کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کتابیں ہیں، تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، مولانا جلال الدین رومی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور شاہ شمس الدین تبریز کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ چیز میرے کام کی نہیں اور یہ چیز میں نہیں جانتا تو پھر کوئی اور نہیں جانتا۔ انہوں نے وہ علم کا ذخیرہ، وہ کتابوں کا پورا ذخیرہ جو ایک مجمع ایک بنا ہوا تھا کتابوں کا، مولانا جلال الدین رومی کی ساری زندگی کی محنت کو اٹھاتے جاتے، کتاب کو اٹھاتے، ورق علیحدہ کرتے، ساتھ ہی حوض تھا پانی کا اس میں ڈالتے جاتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واپس تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ کتابیں ساری کی ساری حوض میں جا پڑی ہیں، اور ساری کی سارے کتابوں کو جو ہے نا اس پانی کے حوض میں شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈال دیا ہے۔ مولانا روم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ میری ساری زندگی کی محنت، میری ساری زندگی کا سرمایہ، میرا سارا علم آپ نے اٹھا کر بیکار کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو شاہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنے اس مقام، اپنے اس مرتبے اور اس منصب کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہی کتابیں جو انہوں نے ورق کر کے ساری کی ساری حوض میں ڈال دی ہیں، اب موقع آیا ہے کہ جلال الدین رومی کو بتا سکیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا کیا۔ اب شاہ شمس الدین تبریز اس حوض میں سے
اور آگ کو نکالتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پانی میں وہ کتابیں پڑھی ہیں تو پانی میں سے جب وہ ورق نکلیں تو ان میں سے قطرے پانی کے بہنے چاہیے، مگر شاہ شمس الدین تبریز کتابیں اٹھاتے اور آگ اٹھاتے، ان کو جھاڑتے تو ان میں سے مٹی کی گرد نکلتی۔ اور مولانا جلال الدین رومی کی ساری کتابوں کو صحیح سالم نکال کر مولانا جلال الدین رومی کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا روم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا میرے ساتھ پیش آ گیا۔ اب شاہ شمس الدین تبریز سے سوال کر رہے ہیں مولانا روم، وہی سوال جو شاہ شمس تبریز نے پہلے کیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ این چیز، یعنی یہ جو عمل آپ نے کیا یہ کیا ہے؟ تو اب شاہ شمس تبریز نے وہی جواب دیا جو مولانا روم نے دیا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو مولانا روم پر شاہ شمس تبریز کے مقام اور مرتبے کا وہ اظہار ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے تحیہ کیا کہ میں ان کا مرید ہونا چاہیے۔ وہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا مرید کر لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں میں مرید نہیں کروں گا۔ اسی تک و دو میں ہے کہ مولانا روم پیچھے پیچھے، شاہ شمس تبریز آگے آگے، بہت وقت گزر جاتا ہے۔ حضور مجھے مرید کر لیں، جواب ملتا ہے نہیں کروں گا۔ حضور مرید کر لیں، جواب ملتا ہے نہیں کروں گا۔ بالآخر جب یہ آرزو، یہ تمنا اور یہ فریاد اس قدر بڑھ جاتی ہے تو ایک روز شاہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں اپنا مرید کر لیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے 100 شرطیں پوری کروائیں، میں ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے اپنی مریدی میں لے لیجیے اور آپ میرے شیخ بن جائیے۔ مولانا روم نے کہا تم ہر شرط قبول کرو گے؟ کہا جی ہر شرط قبول کروں گا۔ تو شاہ شمس تبریز نے شرط رکھی کہ میں تمہیں اس شرط پر اپنا مرید کرتا ہوں کہ تم آج کے بعد نماز نہیں پڑھو گے۔ مولانا روم کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری جو کبھی زندگی میں نماز قضا تک نہیں ہوئی، آج جس شیخ کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنا کر اور سبب سمجھ کر ان کی مریدی میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ اس نماز سے مجھے چھوڑوا رہے ہیں، یہ نماز مجھ سے چھوڑوا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر انہوں نے ایک ہیلا کرتے ہوئے اور بات کو جو ہے نا تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے شاہ شمس تبریز سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے مرید کر لیجئے۔ شاہ شمس تبریز مرید کر لیتے ہیں۔ رات ہوتی ہے، مولانا روم نے نماز عشاء ادا نہیں کی ہے، بستر پر سوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے اور بے چینی کی کیفیت ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اور وجہ کیا ہے کہ نماز عشاء کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ ان کی زندگیوں میں نماز اس قدر سرائیت کر چکی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، کیا کبھی ہمیں بھی بستر پر اس بات کا خیال آیا کہ یار آج ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ کئی دن گزر جاتے ہیں ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ہم جب نماز کو اس قدر محبت کے ساتھ تھام لیں گے جس انداز میں مولانا روم نے تھاما کہ بستر پر ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ نماز کا نشہ نہیں پورا ہوا، نماز کو جب ہم اپنے لیے ایسا راسخ کر لیں گے تو پھر دیکھیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ المختصر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شاہ شمس تبریز کے رحمت اللہ تعالی علیہ سوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، اٹھ جاتے ہیں اور صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض 4 رکعتیں پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب سوئے ہیں تو اب قسمت جاگی ہے، قسمت جاگتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولانا روم سے دریافت کرتے ہیں، اے جلال الدین، کیا ماجرا ہے؟ آج تم نے ہماری سنت ادا نہیں کی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ہڑبڑا کر اٹھ پڑتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ میں نے نماز ادا نہیں کی، نماز فرض ادا کی ہے، سنت چھوڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھانے آ گئے۔ اسی بے قراری میں صبح ہو جاتی ہے اور دوڑتے ہوئے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا شیخ، میرے ساتھ رات میں یہ ماجرا پیش آیا ہے۔
تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھے تھے کہ میں تمہیں اللہ سے تمہارا رشتہ توڑنے کے لیے تمہارا شیخ بن رہا ہوں؟ میں تو تمہیں اس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا تھا اور میں تمہیں یہ بشارت دینا چاہتا تھا کہ تمہاری نماز، تمہاری عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر پسندیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم نے صبر نہ کیا اور تم نے فرض نماز ادا کر لی اور مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑا۔ جس کی سنت چھوڑی تھی وہ سنت یاد کروانے کے لیے خواب میں آ گیا تھا۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر اور کر لیتے، جس کا فرض تو نے پڑھ لیا تھا، تیرا وہ فرض ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ جس کی سنت چھوڑی تھی سنت یاد کروانے آ گیا، اگر صبر کر لیتا اور فرض تھوڑی دیر اور ادا نہ کرتا تو اللہ رب العزت تجھے اپنا دیدار عطا کرتا اور تجھے حکم ارشاد فرماتا کہ اے روم اٹھ جا، اے رومی اٹھ اور میری نماز کو ادا کر۔ تو اے ہمارے اکابرین کی نمازیں تو ایسی تھیں کہ وہ نہ ادا کریں تو بے قرار اور بے چین ہیں، اور پھر اگر وہ ادا کرتے ہیں اور کچھ رہ جاتا ہے تو پھر جن کی نمازیں ہیں وہ ادا کروانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی وہ چاشنی عطا کر دے، نماز کی وہ تاثیر عطا کر دے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ادا کی جانے والی ان نمازوں کے خشوع و خضوع کی خیرات ہمیں بھی عطا کر دے کہ ہم بھی اس کے صدقے میں اللہ کی معرفت، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا قرب، اس کی محبت حاصل کرنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔